إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين چلے توسل کرتے ہیں آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا ما شاء الله نام امام حسین پر یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله صلوات بر محمد و آل محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صلوات بر محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورہ نبا سے ایک آیت آج پیش نظر ہے شاید اقدس الہی ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم یہ سوال کرتے ہیں آپ سے ایک بڑی عظیم خبر کے بارے میں الذی هم فیہ مختلفون جس میں یہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں کلا سیعلمون تو انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا ثم کلا سیعلمون اور اس کے بعد عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا یہ نبأ عظیم ہے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ آپ سے یہ اس کا ظاہر ہے پھر اس کا ایک باطن ہے غور فرمائیے گا عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے اس لیے تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کا کبھی ایک ظاہر ہے اس کے بعد اس کا ایک باطن ہے تعویل ہے اور وہ جو تعویل ہے وہ ہمارے مزاج کے اعتبار سے طے نہیں دو آیتیں ہیں لیکن ایک ہی لفظ کے ساتھ ہے اس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ایک آیت نمبر 45 ایک آیت نمبر 153 ہے اے ایمان والوں نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو ان اللہ مع الصابرین اور صبر سے مدد حاصل کرو
پھر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، کہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المصلین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ جس کے پاس صبر ہے اس کے پاس ساری اطاعتیں ہیں، عبادتیں، اس لیے کہ مصیبت پر فقط صبر نہیں ہے، صبر ہے اطاعت پر بھی، اور صبر ہے معصیت سے بچنے پر بھی، بلکہ سب سے مشکل ترین صبر ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو سب سے مشکل صبر ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچے۔ ہلکی سی نیند میں آواز بھی آ رہی ہے، اس وقت کون قربتاً اللہ اپنی نیند کو قربان کر کے وضو کر کے نماز پڑھنے کو تیار ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا، ایک مقام تک مجھے جانا ہے۔ کل عرض کیا تھا میں نے کہ یزیدی بھی پڑھتے تھے، ہم کیوں پڑھیں؟ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم یزید والی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تم حسین والی نماز پڑھو نا۔ ہاں تم اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے بھی تو نماز اقامہ فرمائی ہے نا، کہ اللہ صاحب تشریف فرمائے ماشاءاللہ سے، حوصلہ افزائی کے لیے بھی اور ثواب کی خاطر ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علماء حقہ کا سایہ قائم و دائم رکھے انشاءاللہ سے۔ تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے ایک اور صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہ اکبر۔ تو نماز اور صبر سے مدد لو۔ اچھا بالکل ایک اور آیت ایسی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اس کا اختتام کچھ اور ہے، نماز اور صبر سے مدد لو، اور یقیناً نماز پڑھنا سخت ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اس کے لیے کہ جس کا دل جھکاؤ اللہ کے سامنے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہاں مولا نے فرمایا، خود امام کا کلام ہے، قائد الغر المحجلین امیر المومنین کا کلام ہے، فرمایا الصبر ہوا رسول اللہ۔ اللہ جو کہہ رہا ہے صبر سے مدد لو، صبر کا باطن ہے رسول اللہ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے مدد لو۔ والصلاة یا اقام و ولایتی، اور نماز ہے میری ولایت کو قائم کرنا۔ اس لیے پھر مولا نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صبر کرنا مشکل ہے مگر جس کا دل جھکا ہو، یا کہا نماز کا قائم کرنا مشکل ہے مگر یہ کہ جس کا دل جھکا ہو۔ تو پھر اگر تعویل کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قائم کرنے سے مدد حاصل کرو، اس لیے کہ علی کی ولایت کو ماننا مشکل ہے مگر یہ کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ یہ تعویل میں ترجمہ۔ اس لیے پھر مولا علی نے فرمایا، بہر الانوار کی روایت، پھر مولا علی نے فرمایا کہ رسول اللہ پر کوئی اختلاف نہیں کرتا، سب مانتے ہیں، لیکن میری ولایت فقط وہ مانتا ہے کہ جس کا دل جھکا ہو اللہ کے سامنے۔ مل کے سلوات دے دے مولا علی ابن طالب علیہ السلام ہے در کرار۔ ہے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ سے؟ تو اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ سوال کرتے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں، یسألونک عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے ایک بڑی خبر کے بارے میں۔ ظاہر ہے اس کا قیامت، باطن پتہ کیا ہے؟ خود میرے مولا نے جواب دیا اور فرمایا کہ ما للہ نبأ اکبر منی، اللہ کے پاس کوئی خبر مجھ سے زیادہ بڑی ہے ہی نہیں۔ اس جملے کو سمجھیں تاکہ ہم ایک مقام تک اب پہنچ جائیں، اب عشرہ تقریباً اختتام تک پہنچ رہا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں یہ کیا ہے۔ یعنی آسمانوں پر علی ولی اللہ سے بڑی کوئی خبر ہے ہی نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے، میں کیا کہنے لگا ہوں؟ آسمانوں پر علی ولی اللہ سے بڑھ کر کوئی خبر ہے ہی نہیں۔ اس لیے جس نے وہ خبر پہنچائی وہ ہے سید الملائکہ، جس کو خبر پہنچائی وہ ہے سید الانبیاء، جن کے بارے میں خبر پہنچائی وہ ہے سید الاولیاء۔ دیکھو غدیر اسکوائر پر جو نا منظر عجیب تھا، بانی محفل تھا لا الہ الا اللہ، خطیب محفل ہے محمد رسول اللہ، موضوع محفل ہے مولا نے فرمایا ما للہ نبأ اعظم منی یا اکبر منی، پھر کہا ما للہ آیت اعظم منی، اللہ کے پاس کوئی خبر مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے اور اللہ کی کوئی نشانی مجھ سے زیادہ عظیم نہیں ہے۔
لہذا مولا علی کی زیارت میں السلام علیک یا آیت اللہ العظمی، اے آیت اللہ العظمی علی آپ کو سلام ہو، کیونکہ سب سے بڑی نشانی اللہ کی علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے میرے ساتھ۔ دیکھو ختم نبوت پتہ کیوں ہے، اس کو لاجیکلی سمجھیں، رسول اللہ کے ساتھ ہی نبوت ختم کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ویسے کوئی تکلف نہیں ہے کہ بس اب اتنے نبی آ گئے تو چلو ختم کرو، نہیں، یہ تکویناً ہے، حقیقتاً ہے، اس لیے کہ آسمانوں پر علی ولی اللہ کے بعد، میرے بھائی توجہ رکھیے گا، آسمانوں پر علی ولی اللہ کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی خبر بچی ہی نہیں تھی۔ یہ میں نے کیا کہا؟ آسمانوں پر علی ولی اللہ کو پہنچا دینے کے بعد کوئی انسانوں کی ہدایت کے لیے خبر بچی ہی نہیں تھی کہ جس کی ضرورت ہو، لہذا نبوت ختم ہو گئی۔ حیدرآباد دکن نظام ان کے مطلب ظاہر ہے کہ اہل سنت تھے وہ یا شیعہ تھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال محب علی تھے اور ہمارے لیے کافی ہے۔ تو شاید آپ نے اس فقیر کو دیکھا ہو، میں گیا تھا انڈیا حیدرآباد جب مجالس پڑھنے کے لیے، بڑا ایک اجتماع اور بہت قدیمی ایک امام بارگاہ اور بہت عجب روحانیت ہے اس کی، عزا خانہ ظاہرہ اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں پر مومنین نے مجھے بتلایا کہ خود ان کے لیے ایک واقعہ مشہور ہے، جو حیدرآباد دکن کے جو ایک طرح سے راجہ تھے، امیر تھے وہاں پر، ان کے لیے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتلائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مصطفیٰ پر نبوت کیوں ختم کی جبکہ ایک اور ہستی ایسی موجود تھی جو اس لائق ہو کہ بار نبوت کو اٹھا سکے۔ ایک ہستی ایسی ہے کہ جس میں ظرفیت ہے کہ وہ اس نبوت کے عہدے کو اٹھا سکیں، تب بھی اللہ نے نبوت وہاں کیوں ختم کر دی؟ تو انہوں نے جواب پتہ کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ عہدہ اس لیے نہیں ختم کر دیا جاتا کہ کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جو عہدے کو سنبھال سکے، کبھی عہدہ اس لیے بھی ختم کر دیا جاتا ہے کہ اب ضرورت نہیں رہی، جو کام تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ علی ولی اللہ کے بعد کام پورا ہو چکا تھا۔ اب نئی کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ہدایت پہنچ چکی ہے، اس لیے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ دیکھو سارے انبیاء کی نبوتیں رکی ہوئی ہیں محمد رسول اللہ کے ماننے پر، اور رسول اللہ کی نبوت رکی ہوئی ہے اس اعلان کو پہنچانے پر، کاش میری بات پہنچ سکے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کے پاس کوئی خبر مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں کوئی آیت مجھ سے زیادہ عظیم نہیں ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ ایک فارسی زبان کے شاعر ہیں، شہریار نام ہے ان کا ایک کلام ہے کہ جو تقریباً شاید ہی کوئی فارسی زبان جاننے والا ہوگا کہ جس کو ایک کلام نہ معلوم ہو۔ سب کو پتہ ہے، ہوتا ہے نا کچھ کلام ایسے ہو جاتے ہیں، کہتی تھی میں خوں بری میت سے لپٹ کر، یہ ہمارے نوحے کا کلام ہے، تو ہر بچے کو معلوم ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مثلا اس میں شہرت عطا فرمائی اور اس کو مقبول عند العام فرمایا۔ اس طرح سے ایک کلام ہے، لیکن اس میں ایک اور گہرائی ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی کا نام سنا ہوگا شاید آپ نے، ایک بڑے عالم ہے، وہ جو بڑے عالم ہیں بڑے آیت اللہ، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور چونکہ ان کا خواب ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، چونکہ انہوں نے بیان کیا تو اوتھینٹسٹی ہے اس میں۔ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ ہے، مسجد کوفہ، اور مولا علی تشریف فرمائے، اور مولا علی کے بہت سارے مداح موجود ہیں۔ تو مولا علی نے کہا کہ شہریار کو بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ مولا نے کہا شہریار کو بلاؤ۔ تو شہریار آئے مولا کے پاس، مولا نے کہا وہ ذرا اپنا کلام تو سنانا مجھے۔ تو شہریار نے سنانا شروع کیا، علی اے ہما یہ رحمت تجھے آیتی خدا را۔ فارسی آسان ہے، آپ اس میں اگر لطف محسوس کریں تو میں ساتھ میں ترجمے میں بھی شامل کروں گا انشاءاللہ سب کو۔ علی اے ہما یہ رحمت، ہما کہتے ہیں فارسی ادبیات کا ایک لفظ ہے، یعنی ایک ایسا پرندہ کہ جو اتنا آسمانوں پر ہواؤں میں اتنی بلند پرواز ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا ہے میرے ساتھ۔ علی اے ہما یہ رحمت، اے علی آپ رحمتوں کا وہ آسمان ہے، تجھے آیتی خدا را، کیا آیت ہے آپ اللہ کی۔ علی اے ہما یہ رحمت تجھے آیتی خدا را،
کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا، کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک پر آپ کا سایہ ہے اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ اتنے بلند ہیں، دیکھو دنیا کے کسی بھی زبان کے کسی بڑے شاعر کو جس پر اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے عنایت تو جوڑ لو نا تو مضمون آپ کو وہی ملے گا۔ جیسے کہ انیس نے لکھا کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے، خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی سب سے بڑی آیت کون ہے؟ امیر المومنین قائد الغر المحجلین، علی اے ہمایہ رحمت تجھ آیتی خدا را، کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا، کہ اللہ کے علاوہ سب پر آپ کا سایہ ہے۔ پھر کہتے ہیں دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین، اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو نا تو آؤ در علی ابن ابی طالب پر۔ اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین، بے علی شناختم من بے قسم خدا خدا را، کہتے خدا کی قسم میں نے خدا کو سمجھا علی کے ذریعے سے۔ دیکھیں اسی لیے میں آپ کی خدمت میں جملہ پڑھ چکا ہوں کہ بچہ جس کے گھر میں آتا ہے تھوڑا تھوڑا اس کی طرح لگتا ہے۔ اللہ نے علی کو اپنے گھر میں بلایا ہے، اب اس لیے کچھ لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں، اشتباہ پڑ جاتے ہیں۔ میر تقی میر کے دو جملے ہیں مصرے، میں نہیں کہہ رہا میں اسے اگری کرتا ہوں، لیکن ایسے تھے شعراء جنہوں نے کہہ دیا، جو میرا خیال ہے وہ بعد میں سناؤں گا، لیکن انہوں نے کہا مثلا کوئی مولا کہیں کوئی تجھ کو خدا کہتے ہیں، یا علی جو تجھے کہتے ہیں بچا کہتے ہیں۔ تو وہ فرط جذبات میں آ کر انہوں نے، اچھا یہ ایک دو اشعار نہیں، ان کے ایسے کئی ہیں، کافی سنا سکتا ہوں یہاں سے، تو میر تقی میر کے بڑے شاعر، یا علی جو تجھے کہتے ہیں کوئی مولا کہیں کوئی تجھ کو خدا کہتے ہیں، یا علی جو تجھے کہتے ہیں بجا کہتے ہیں۔ دیکھو جو میرا عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ علی کی قدرت میں کیا نہیں ہے، علی کی قدرت میں کیا نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی خدا نہیں ہے۔ نعرہ حیدری! علی آیت اللہ العظمیٰ ہے، اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ لکھا کون؟ آیت اللہ مرشی نجفی کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا۔ آگے اس کے کئی اشعار ہیں اس کے، برو اے گدای مسکین در خانہ علی زن، اے مسکین جاؤ علی کے در پر، وہاں تک الباب کرو، برو اے گدای مسکین در خانہ علی زن، کہ نگین پادشاہی دہد از کرم گدارا، کہ علی فقیروں کو بادشاہوں کا تاج دے دیتے ہیں، بادشاہوں کا تاج علی فقیروں کو دے دیتے ہیں، یہ شان علی ابن ابی طالب ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں آیت اللہ مرشد نجفی کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور شہریار سنا رہے ہیں ان کو۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے اپنے شاگردوں سے، اپنے احباب سے پوچھا شہریار کون ہے؟ یہ ہے قم کے رہنے والے آقا مرشد نجفی کا، شہریار کون ہے؟ شاعر کو تو بلاؤ۔ کہا حضرت یہاں تو کوئی شہریار شاعر ہی نہیں، دیکھو واٹس ایپ کا زمانہ نہیں، کوئی سوشل میڈیا کا، یہ میں زمانوں کو اس لیے سمجھانا پڑتا ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ میں کس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو کوئی سوشل میڈیا تو ہے نہیں، کہا ہاں یہاں تو کوئی شہریار شاعر ہی نہیں، ہم نے تو قم میں ایسا کوئی مشہور شاعر نہیں، کوئی بڑا شاعر نہیں۔ اچھا نہیں، کہیں نہ کہیں ہے، ڈھونڈو۔ اب وہ کہتے ہیں ہم نے ڈھونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا، پتہ چلا کہ تبریز میں ایک شاعر ہے شہریار جس کا نام ہے، کہا اسے بلاؤ، اسے کہو کہ مرشی نجفی نے بلایا ہے۔ اب وہ پہنچے، یقیناً کئی ہفتے لگے ہوں گے، پیغام پہنچے، اس کے بعد وہ آئے، بہرحال وہ پہنچے۔ اب جیسے شہریار پہنچے آقا مرشد نجفی کے سامنے، آقا مرشد نجفی نے اسے دیکھا اور کہا کہ علی اے ہمایہ رحمت تجھے آیتی خدا را، کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا۔ بہت توجہ رکھنا، شہریار تعجب سے دیکھتے ہیں مرشد نجفی کو، کہتے ہیں آقا یہ تو آپ مجھے وہ اشعار سنا رہے ہیں کہ جو میں نے آج تک کسی کو سنائی ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
کہ یہ جو آپ مجھے اشعار سنا رہے ہیں جو میں نے آج تک کسی کو سنا ہی نہیں ہے، میں نے تو لکھ کے اپنے پاس دفتر میں بند کر دی ہے. کوئی ایسا موقع، کوئی ایسی محفل، کوئی ایسا شخص ہی نہیں ملا مجھے کہ میں اسے سنا سکوں. آغا مرشد نجفی نے کہا کہ بتاؤ کب لکھے تھے؟ سوچا انہوں نے، دن یاد کیا، فلاں دن لکھے تھے، فلاں موقع پہ لکھے تھے. آغا مرشد نجفی نے کہا بالکل یہی وقت تھا کہ جب میں علی کو خواب میں دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. اور تم وہ اشعار علی کو سنا رہے تھے. ہائے 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 ہائے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی حیدر کرار علی بن ابی طالب السلام. اچھا یہ خود آغا خوئی تبریزی، وہ آیت اللہ خوئی مرجع تقلید نہیں لیکن ایک اور سید خوئی تبریزی، یہ خود ایک بڑے شاعر تھے. انہوں نے فارسی کے بجائے عربی میں لکھا کہ ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر. علی بشر تو ہے لیکن کیسا بشر ہے؟ ربہ فیہ تجلی و ظہر. اب دیکھو میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے کہ اس خاص فقرے پر بھی خاص عنایت ہے رسول اللہ کی. ربہ فیہ کہ تجلی ہو رہی ہے رب کی صفات کی، ربہ فیہ تجلی و ظہر، اور وہ صفات ظاہر ہو رہی ہیں. تو سید خوئی تبریزی کہتے ہیں کہ میں نے ان اشعار کو لکھا تھا اور میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا خواب میں امیر المومنین کے ساتھ، اور رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ وہ ذرا شعر تو دہراؤ اپنے. اب بہت توجہ رکھنا. کہتے ہیں میں نے کہنا شروع کیا کہ ہاں علی بشر کیف بشر، بس اتنا میں نے کہا تھا. ہاں علی وہ بشر ہے کہ مگر کیسا بشر ہے. تو کہتے ہیں رسول اللہ نے علی بن ابی طالب السلام کے چہرے کو دیکھا، کہا فکیف بشر فکیف بشر فکیف بشر. محمد و آل محمد علیہ السلام. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی. مجھے جانا ہے آج عکس علی ابو الفضل عباس علیہ السلام تک، اس لیے یہ تمہید بنا رہا ہوں میں. وجہ اللہ علی ابن ابی طالب اور وجہ علی ابو الفضل عباس علیہ السلام. ہاں تو جی ایسے ہی ہے نا. تو نجف کے صحن میں رب کا نشان رکھا گیا. آیت اللہ رب کا نشان یعنی آیت اللہ. نجف کے صحن میں رب کا نشان رکھا گیا. یہ وہ زمین ہے جہاں آسمان، یہ وہ زمین ہے جہاں آسمان رکھا گیا. اور چلیں ہر ایک فرد ہی جس کا خدا مزاج ہوا، ہر ایک فرد ہی جس کا خدا مزاج ہوا، جہاں میں ایسا بھی ایک خاندان رکھا گیا. مل کے صلوات دے دو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب السلام. تو ایک کبھی بعد میں سناؤں گا پھر کسی اور موقع کے لیے صحیح. لیکن اب میں کل کی بات سے اگر جوڑوں تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کو بیان کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے، یاد ہے اگر کل کا ہوگا، اپنے اس خطبے میں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے لم یشرک باللہ طرفۃ عین، پلک جھپکتے ہوئے بھی شرک نہیں کیا تھا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے پلک جھپکتے ہوئے بھی کبھی شرک نہیں کیا. ہاجرہ ہجرتین جس نے 2 ہجرتیں کی، بایا بیعتین جس نے 2 بیعتیں کی، صلی قبلتین جس نے ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف رک کر کے پڑھی. یہ بتنی کیا آپ نے سنا اور میں نے پڑھ دیا بس. مسجد قبلتین ہے، خدا آپ کو لے جائے مدینہ میں انشاءاللہ، جہاں قبلہ تبدیل ہوا تھا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے نبی آپ بار بار اپنا رخ آسمان کی طرف کرتے ہیں. کہہ نہیں رہے کچھ، لیکن وہ حبیب و محبوب کے درمیان جو تعلق ہے اللہ جانتا ہے کہ میرا مصطفیٰ کیا چاہتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم عنقریب آپ کا رخ ایک ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے، ترضاہا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. ہاں ساری انسانیت نمازیں پڑھ رہی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے.
اللہ نے قبلے کو تبدیل کیا تاکہ مصطفیٰ راضی ہو جائے. سبحان اللہ. تاکہ مصطفیٰ راضی ہو جائیں اور مصطفیٰ راضی ہوئے اس قبلے کی طرف جہاں آمد حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. لہٰذا اب سننا تو حضور مکرم بیت المقدس کے رو کر کے نماز پڑھیں. دیکھو اس کو تھوڑی سی تاریخ سمجھ لیجئے گا. جب نبی مکرم مکہ میں تھے نا تو وہ کہاں نماز پڑھتے تھے؟ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے پڑھتے تھے یا بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھتے تھے؟ سوال ایک. دیکھو کعبہ ہے نا، اس کے چاروں طرف کہیں بھی نماز پڑھو تو نماز ہے. رکن یمانی کی طرف سامنے رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا. ہاں نبی مکرم نے مکہ میں ایسے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن جب وہ مدینہ تشریف لائے تو چونکہ بیت المقدس قبلہ ہے تو وہاں رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آزاد فرمائے انشاءاللہ اس قبلہ اول کو بھی اور قبلہ دوم کو بھی انشاءاللہ. یہ میں نے ایک جملہ کہہ دیا بھائی. ہاں دیکھو اس کے لیے آل محمد میں سے کسی فرد کی ضرورت ہے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، چلو کہہ دیتا ہوں یہ جملہ. دیکھو فلسطین جہاں پر اس وقت ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے کہ ان غاصبوں کو نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ. لیکن جملہ سننا، وہ سرزمین فتح ہوئی تھی خاص خلافت میں، بعد میں یہودی پھر سے آ گئے. خیبر فتح کیا تھا علی ابن ابی طالب نے، خیبر میں یہودی واپس نہیں آ سکے. پس جب علی کا بیٹا فتح کرے گا سرکار حجت علیہ السلام بلند تر صلوات. پھر کسی یہودی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ واپس آئے. تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نبی نماز پڑھتے تھے نا جب مدینہ آئے. اب مدینہ میں مشکل یہ ہے کہ کعبہ اس طرف ہے اور بیت المقدس اس طرف ہے، تب ایک سیٹ میں ہو نہیں سکتے. اب چونکہ شریعت ہے کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے نبی. تو تقریباً 1.5 سال ایسا گزرا کہ نبی مکرم نے ایسے نماز پڑھی. تو یہودی طنز کرتے تھے کہ تمہارا تو اپنا قبلہ ہی نہیں، تو تمہارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہو، تو تمہارا نیا دین کہاں سے آ گیا؟ تو نبی مکرم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کا رخ ایک ایسے قبلے کی طرف موڑیں گے جہاں آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اب پھر قبلے کی آیت نازل ہوئی. نبی مکرم ایک مسجد ہے جو مسجد قبلتین کہتے ہیں، وہاں نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی نماز بیت المقدس کی طرف. ظہر کی 2 رکعتیں ہو چکی تھی. آیت نازل ہوئی، آپ اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد الحرام کی طرف. فولی شطرک مسجد الحرام، آپ اپنے رخ کو پھیر دیجئے مسجد الحرام کی طرف. نبی مکرم نے 2 رکعتوں کے بعد اپنے رخ کو پھیر دیا. اب آپ کسی امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ رخ پھیر کے آپ کی طرف ہو جائے تو سمجھ ہی نہ آیا کسی کو. دہنے بہانے والوں میں سے کسی کو سمجھ میں نہ آیا. فقط علی ابن ابی طالب، وہ خاص موقع ہے نا، وہ چلتے ہوئے تشریف لے گئے دوران نماز اطاعت رسول میں. علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور فقط محمد اور علی تھے جنہوں نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رک کر کے پڑھی. ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ جملہ سن لینا. گویا اگر کوئی علی سے پوچھے کہ اے مولا مصطفیٰ پر تو آیت نازل ہوئی ہے نا، آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ اوہ میرے ساتھ ہے. آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے مسجد الحرام کی طرف رخ کر لو؟ گویا علی کا جواب یہی ہوگا کہ نہ ہم بیت المقدس جانے نہ ہم خانہ کعبہ جانے، جہاں مصطفیٰ کا رخ ہو جائے وہی علی کا قبلہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو دیکھو تعلق تھا, اب میں بس جوڑ رہا ہوں ایک آگے منزل سے, تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں. ایک جملے میں بات پہنچ جائے گی کہیں, تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں, وہی ہے ربط اب شبیر و عباس دلاور میں. عباس یہ نہیں دیکھ رہے بس حسین کا رخ کہاں ہے, وہ عباس کا قبلہ ہے. میں ایک دو ساتھی یہاں موجود تھے تو, لیکن یہ کہ اتنا کثیر مجمع یہاں پر ہے تو میں اس بات کو ایک لمحے کے لیے بات کر کے دہرا کے آگے بڑھ جاؤں. آج میں ایک مجلس میں کہہ رہا تھا, آپ نے حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ پڑھا ہے سورہ کہف میں. حضرت خضر کیا کہتے ہیں, اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا, تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا. موسیٰ نے کہا یہ کیوں کیا؟ کہ میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. آگے بڑھے, ایک جوان کو قتل کر دیا. کہ یہ کیوں کیا؟ کہ میں نے کہا تھا صبر نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد آگے بڑھے, ایک بستی میں داخل ہوئے, وہاں کسی نے کوئی احترام نہیں کیا لیکن خود سے بڑھ کر بلا معاوضہ ایک دیوار کو بنا لیا. کہ یہ کیوں کیا آپ نے؟ معاوضہ تو لے لیتے. کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا, میں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ, یہ میرے تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خضر ہیں تعویل کے پابند, حضرت موسیٰ ہیں ظاہر کے پابند, خضر ہیں باطن کے پابند. تو موسیٰ جو ہے نا باطن کو جانتے نہیں ہیں, لہذا بار بار اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیوں سوراخ کر دیا. کہ وہ جو ایک بادشاہ آ رہا ہے وہ کشتیوں کو لوٹ رہا ہے, وہ دیکھے گا کہ ایک عیبدار کشتی ہے. فَرَدْتُ عَنْ عَيْبَهَا, اب آیتیں کیا تفصیل سے پڑھوں, میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیبدار بنا دوں تاکہ بادشاہ آئے گا, اس کشتی میں عیب ہوگا, اس کشتی کو چھوڑ دے گا, چلا جائے گا. فَأَمَّا الْغُلَامُ, وہ جوان کے جس کو قتل کیا اس لیے کہ وہ آگے جا کر کافر ہونے والا تھا اور اپنے ماں باپ کا انتہائی نافرمان ہوتا, تو میں نے اسے اللہ کے حکم سے قتل کر دیا اس لیے کہ اللہ انہیں ایک بہترین اولاد عطا کرے گا. اور تاریخ میں جا کے دیکھیے گا اللہ نے وہ نعم البدل بیٹا نہیں دیا, بیٹی عطا کی, جس بیٹی کی نسل سے اللہ نے 70 بنی اسرائیل کے انبیاء کو رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ نے بیٹے کے بجائے بیٹی عطا کی. کبھی بیٹی اتنی افضل ہے بیٹے سے کہ 70 بنی اسرائیل کے انبیاء اس ایک بیٹی کی نسل سے آئے. خضر کہہ رہے میں نے اس لیے اس جوان کو قتل کیا. اور وہ دیوار کیوں بنائی؟ کر یتیموں کی دیوار تھی, اس میں خزانہ چھپا ہوا تھا. ہے ذہن میں نا واقعہ, بس تفصیل سے میں اتنا کر دیا میں نے کہ آپ کا ذہن ریلیٹ کر جائے. تو موسیٰ علیہ السلام بار بار اعتراض کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ باطن کو نہیں جانتے, وہ خضر کے ساتھ نہیں چل پا رہے. اب میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے, اسی میں پورا جواب ہے. مجھے کوئی ایک موقع ایسا بتاؤ کہ عباس نے پوچھا ہو حسین سے, مولا یہ بچوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں, ہاں یہ بیویاں کیوں جا رہی ہیں, یہ خیمے یہاں کیوں لگائیں, یہاں سے خیمے کیوں ہٹائیں. پتہ چلا جیسے حسین باطن کے عالم تھے, مقام ابوالفضل عباس سمجھ میں آ رہا ہے, ویسے عباس ایسے تسلیم ہے حسین کے سامنے, تعویل کے عالم, یعنی جو حسین کہتے ہیں. ہمیں موسیٰ اور خضر میں بھی یہ بات نہ ملی جو پھر ملی ہمیں حسین اور عباس میں. لہذا تعلق تھا جو شہر علم اور علم کے در میں, وہی ربط اب شبیر و عباس دلاور میں. عباس تصویر علی. اب آیت پڑھ دیتا ہوں اور بس اس کے بعد تقریباً مصائب کا بھی بیان ہے. سورہ مدثر کی ایک آیت ہے, وَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ, ان کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک تذکرے سے منہ موڑ کے بھاگ رہے ہیں. سورہ مدثر کی آیت ہے, کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ, ایسا لگتا ہے یہ بتکے ہوئے گدھے ہیں. وہ قرآن ہے, میرا کلام نہیں ہے. حمر ہے حمار کی جمع, کم سے کم 3 بتکے ہوئے گدھے ہیں, یہ مطلب ہے یہاں پر حمر. ترجمہ پڑھا ہوں, خالی ترجمہ. کم سے کم حمر مستنفرہ, کم سے کم 3 بتکے ہوئے گدھے ہیں جو بھاگ رہے. کس سے؟ فرت من قسورہ, ایک بپھرے ہوئے شیر سے.
کریم و جلیل لگتا ہے. جب کوہرام مچایا عباس نے کربلا میں، جب کوہرام مچایا کربلا میں عباس نے، تو شمر بول اٹھا یہ عباس ہے، مجھے علی لگتا. نعرہ حیدری دور دور تک، نعرہ حیدری حیدری برائے عظمت مولا عباس علیہ السلام بلند ترین سلوات. فرت بن قسورہ یہ ایک شیر سے بھاگے جا رہے ہیں. جب قسورہ یاد ہے، علی کا رجز یاد ہے، خندق میں علی کا رجز یاد ہے. ہاں، انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام و عجام و لیث قسورہ. میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. میں وہ جنگلوں کا بھرا ہوا شیر ہوں. قسورہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام و عجام و لیث قسورہ. تو اگر ایک شیر کے مقابلے میں بدکے ہوئے گدھوں کو بھاگتے ہوئے دیکھنا ہو تو یا بدر میں، خندق میں، خیبر میں علی کے مقابل پر دیکھو، یا کربلا میں عباس کے مقابل پر دیکھو. سننا اس جملے کو. میر انیس نے 2 مصرے کہے ہیں، یہ میں پہلی دفعہ یہاں اس ممبر سے پڑھ رہا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں بس 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں. کیا مصرا ہے واقعاً؟ بس 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. ہاں، بس 2 جوان ہیں اس 2 جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. یہاں بھی کیا لطافت رکھی ہے. عباس کربلا میں 34 سال کے، علی نہروان میں 63 سال کے. یہاں بھی عظمت علی کو کیسا سمجھایا ہے انیس نے. ہائے 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 کہ جو 34 برس کے عباس ہے نا، وہ 63 برس کے علی ہے. اوہ بات پہنچی میں نے کیا کہا. ہاں، جہاں 34 برس میں عباس ہے نا، وہ جوان 63 برس کے بھی علی ہے. جی، تو فرت بن قسورہ. اب اس شان کا یہ شعر ہے. 2 علماء کے درمیان ایک مکالمہ بھی لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ سلمان اور ابو الفضل عباس علیہ السلام کے بارے میں. دیکھو، عباس فقط باب حسین نہیں ہے، ہر امام کے حرم تک پہنچنے کا دروازہ عباس ہے. یہ کبھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں سناؤں گا. باب رضا بھی ہے عباس، باب جواد بھی ہے عباس، باب امام زمانہ بھی ہے عباس. اہل بیت کا جو تعلق ہے وہ نبی سے بھی ہے لیکن نبوت سے ہے. السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. صحیح ہے. احساس عباس کا تعلق امام سے نہیں ہے، فقط امامت سے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ بی بی نے سمجھایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات، دیکھو بعد میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت نبی ہیں. تو ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بیٹے، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کی اولاد. یہ اللہ نے، یہ خود امر تھا نا اللہ کا حدیث قصہ میں. یہ سمجھایا ہے کہ اہل بیت فقط رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے. اہل بیت رسول کے ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ جو بطول کے رشتہ دار ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی میں نے کیا کہا؟ اب قیامت میں سیدہ عباس کو اپنا بیٹا کہیں گے. ہو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنے لگا ہوں. ہاں، اس لیے دل برے میں بنی دل برے زہرا ہوگا، ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا. ہائے 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 ہائے. ہاں، فقط ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا. وہی بابا کی کلائی، وہی حملہ ہوگا، اور دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. 2 ہی تو موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک ہستی پر کسی اور ہستی کا گمان ہوا ہے. یا شب ہجرت علی پر محمد کا گمان ہوا، یا صفین میں عباس پر علی کا گمان ہوا.
ہاں تو ابوالفضل عباس علیہ السلام سیدہ نے کہا کہ یہ میرے بیٹے عباس کو قیامت میں اپنا بیٹا کہیں گے، یوم تبلی السرائر، جب راز آشکار ہو جائیں گے، جب راز کھل جائیں گے۔ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں شدید خستگی محسوس کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں اس وقت موسم کی کیا کیفیت ہے، تو بس میں آہستہ آہستہ بالکل اختتام پر مصائب کا بیان ہونا بہت ضروری ہے۔ بحث ہو رہی تھی، مختصر سن لو، دو علماء کے آپس میں مکالمہ کی گفتگو ہے کہ کسی نے کہا کہ عباس افضل یا مثلا سلمان، کیونکہ سلمان و منا اہل البیت، یہ گفتگو ہو رہی ہو سکتی ہے کبھی کوئی علمی طور پر۔ تو کہتے ہیں کہ عالم خواب اور بیداری کے درمیان اس عالم نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کو، کہا، انہوں نے کہا کہ یہ گفتگو نہیں کرنا، اس لیے کہ عباس جس پر نظر کرم کر دے وہ سلمان بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے میرے ساتھ مل کے بولنا، یا علی۔ تو عباس باب حسن بھی ہے، باب حسین بھی ہے۔ ابجد ہے نا، عین کے 70، با کے 2، الف کا 1، سین کے 60، یہ ہو گیا 133۔ عباس کے نام کا ابجد 133 ہے، حسین کے نام کا ابجد ہے 128۔ پھر باب کو لفظ آگے بڑھا دو، با کے 2، الف کا 1، با کے 2، 5، باب حسین 5 اور 128 133۔ عباس 133، باب حسین 133۔ تو حسین تک پہنچنے کا دروازہ بھی ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس کچھ خطوط رکھے ہوئے تھے، کسی ایک عارف کی ملاقات ہوئی، امام سے ان سے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں کہ جو امام زادوں کے ذریعے سے مومنین نے مجھ تک بھجوائی ہیں۔ پھر کچھ خطوط الگ سے تھے کہ جو امام چومتے جاتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے۔ کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں کہ جو ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں نے مجھ تک بھجوائی۔ تو باب امام زمانہ بھی ہے ابوالفضل عباس، باب حسین بھی ہے ابوالفضل عباس، باب رضا بھی ہے ابوالفضل عباس، کبھی پھر تفصیل سے سناؤں گا۔ ہائے 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 ہائے، چلیں آپ کی کیفیت یہ ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب دعا سے نواز دیں اگر یہ جملے آپ تک پہنچ جائیں کہ خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، حسنین کے کرتے آئے نا، خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے، اور جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے۔ سبحان اللہ، جسم پر عباس کے دونوں برابر، مولا سلمان، حضرت سلمان فارسی کا ذکر ہوا، جسم پر عباس کے دونوں برابر آئیں گے۔ اور ڈانٹ کر سلمان زہرا موت سے کہنے لگے، سلمان زہرا پہ غور کیجئے گا، ڈانٹ کر سلمان زہرا موت سے کہنے لگے، تو ابھی سے آ گئی، پہلے تو حیدر آئیں گے۔ سبحان اللہ، یو علی، یہ ہے ابوالفضل عباس۔ عزیزوں، یہ جو میں خطبے میں درود پڑھتا ہوں، بہت سے مومنین سوشل میڈیا پر بھی، آن لائن بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ درود ان کو آپ کو مل جائے گا سوشل میڈیا پر۔ ہم نے بعض جگہوں پر اس کو لکھا ہوا بھی ہے، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت نبویہ وسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ یہ در حقیقت امام زمانہ علیہ السلام پر درود ہے، یہ اس میں تمام ائمہ کا ذکر ہے نا، یہ ہے امام زمانہ پر درود، یعنی ان پر سلام ہو کہ جو صاحب دعوت نبوی ہیں۔ امام زمانہ میں ہر امام کی معصوم کی صفت ظاہر ہوگی، یہ امام زمانہ پر درود ہے اصل میں، ہے میرے ساتھ۔ ان پر سلام ہو کہ جو سولت حیدری، یعنی حیدری روب اور دبدبے کے حامل ہے، والعصمت الفاطمیہ، ان امام زمانہ پر سلام ہو جن تک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت پہنچی ہے، والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ، جن تک قال الباقر اور قال الصادق کے جو وارث ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام ہیں، والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ، مولا رضا کی ساری حجتوں کے وارث، امام نقی علیہ السلام کی، امام محمد تقی علیہ السلام کے جود و سخا کے وارث، امام نقی علیہ السلام کی پاکیزگی کے وارث، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہیبت کے وارث، والغیبت الالہیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی غیب ہے، اس نے اپنی ایک حجت کو بھی غیب میں رکھا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام پر جب یہ درود السلام پڑھا جاتا تھا تو امام کی نے ایک عارف، ایک عالم ربانی کو نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ جب تم مجھ درود السلام بیچتے ہو نا تو ایک نام کا اضافہ کرو۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ مجلس کی ہستی کے لیے انہوں نے کہا مولا کس نام کا اضافہ ہو سکتا ہے اس فہرست میں؟ کہ ایسے درود پڑھو مجھ پر، امام زمانہ پر،
اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرۃ العباسیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ. امام نے کیسے پڑھو؟ یعنی ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. تو اتنے تسلیم ہیں یا غازی عباس، کیا سیکھیں آپ؟ ہمارے جوان ظاہر ہے آپ کے لیے اسوہ حسن، ہم سب کے لیے. اشہد ان لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. میں گواہی دیتا ہوں عباس، آپ سے بڑھ کے کوئی تسلیم ہے ہی نہیں امامت کے سامنے. یہ ہے سرنڈر ہو جاؤ، سرنڈر. ایک شے جو ثابت ہو جائے نا کہ حکم امام ہے، پھر نہ بھی سمجھ میں آ رہی ہو، جھک جاؤ. یہ ہے عباس سے سیکھی جانے والی چیز. کوئی سوال کیا ہی نہیں. پورے سفر کربلا میں حتیٰ کئی بڑی شخصیات کے بارے میں ملتا ہے کہ امام حسین سے ان کا مکالمہ ہے کہ مولا یہ کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے، مدینہ سے نہ جائیے وغیرہ وغیرہ. 2 ہستیاں ایسی ہیں، ایک ابوالفضل عباس، ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہ. سوال ملتا ہی نہیں ہے کہیں کہ یہ کیوں. بات تمام ہو رہی ہے. میں نے اس بات کو شروع کیا تھا کہ تعظیم بیوت اہل بیت پہلی مجلس تھی جو، تو یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے. لہذا حضرت انیس نے جب 123 بندوں کا مرثیہ لکھا مولا عباس پر، جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر، فوج خدا کا علمدار ہے عباس، جب آب رواں بند ہوا فوج خدا پر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے. عباس نے مشق بھی خود سے نہیں لی، حکم پسر شاہ نجف سے لی. مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، تو رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، اور گل خیمے میں رونے کا اٹھا 4 طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. یعنی عباس کہاں سے نکل رہے ہیں؟ حسین کے خیمے سے نکل رہے ہیں. تو حسین کا خیمہ جو ہے نا وہ برج شرف ہے اس پوری کائنات کا، اس کا خورشید عباس ہے. تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے، کھولا علم دی کو جو اس بحر کرم نے، تو نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. یہ وہ ہے علم جس کو پیمبر نے اٹھایا، کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا. ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا، وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. یہ علم وہی ہے نا. ہوگا یہ ہما سایہ فکن اب نہ کسی پر، بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر. عزیزوں 8 محرم ہو گئی ہے، شب تاسوعا ہے. ابوالفضل عباس پر گریے کے لیے تشریف لائے ہیں. شب علم کی برآمدگی ہے. اے عباس، آپ نے خود یہ فرمایا تھا مولا ایک ذاکر سے خواب میں آ کر کہ تو میرے مصائب پڑھتا ہے تو سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو اس کے ہاتھ سلامت ہوتے تھے. وہ ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا، لیکن جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے. میں کہوں گا اے غازی عباس، آپ کی وفاؤں پر ہم قربان مولا. یہ بات تو بالکل وجہ ہے کہ جیسے آپ گھوڑے سے زمین پر آئے ویسے کوئی شہید نہیں آیا، لیکن 11 محرم کو اسی کربلا میں زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے. یہ کتنے معصوم بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی پوچھ لے کہ ذاکر عباس کے تو بازو کٹ گئے تھے، پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ بی بی زینب ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے؟ میں اپنا جواب نہیں دوں گا، امام زمانہ کا فقرہ پڑھوں گا. مولا کہتے ہیں میرا سلام ان بیبیوں پر کہ گردن سے جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے. وقت بھی قلیل رہ گیا ہے، میں چاہتا ہوں جتنا ہو سکے مجھ میں توانائی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دو مصائب کے بیان میں. حق یہ ہے کہ گریہ اسی طرح سے شدت سے کیا جائے. عزیزوں امام زمانہ علیہ السلام، اللہ جانے مولا آپ کہاں پر ہیں، کربلا میں ہیں، نجف میں ہیں، کاظمین سامرہ میں، مشہد میں، یا کہیں کسی مومن کے ہم مجلس میں. مولا ایک لمحے کے لیے آپ یہاں تشریف لائیے گا مولا، آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدل جائے گی مولا. نام ابوالفضل عباس. اس
عباس کی ماں ام البنین کو بڑا ناز تھا عباس پر. جنت البقیع میں جاتی تھی تو عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی. یہ ماں اتنی مظلومہ تھی کہ نہیں جا سکی تھی نا کربلا. دیکھو میں سناتا ہوں, چلیں پڑھتا ہوں جتنی توفیق ہوتی ہے. مدینہ سے جب 28 رجب کو قافلہ چلا تھا نا, تو بی بی فاطمہ نے امام حسین سے ایک بات کہی. اس کو مرقوم کیا ہے مرثیوں میں بزرگان نے کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر, وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر, شکم غیر سے گوہے پا وہ میرا ہے پسر, یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور, ابھی رہوار نہ آگے نہ بڑھاؤ بھائی, یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. سیدہ سلام اللہ علیہ کے قبر کے قدموں کی طرف عباس نے اپنا سر رکھا. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پر نثار, اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار, دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار. اب خدا حسین کا واسطہ اس ایک بات پر ایسے رونا جیسے رونے کا حق ہے. دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار, کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. فاطمہ کہہ رہی ہیں عباس سے, اے میرے عباس کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. پھر سے کہتا ہوں, کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. فاطمہ نے شبیر کو عباس کے حوالے کیا تھا. لہذا بی بی ام البنین کے لیے بھی روایت ہے, جب 28 رجب کو چلا تھا قافلہ, بی بی نے عباس کو بلا کر کہا تھا عباس تم حسین کے ساتھ جا رہے ہو نا, حسین کے بغیر واپس نہیں پلٹنا عباس, اگر حسین نہ آئے تو بھی واپس نہ آنا عباس. عزیزوں اب الفضل عباس پہ میں کیا عرض کروں. امام زین العابدین تشریف فرما تھے. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں درفتن میں نے دیکھا امام کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے. میں نے کہا مولا کیا کوئی کربلا کا غم یاد آ گیا؟ کہا دیکھتے نہیں عباس کا بیٹا سامنے سے آ رہا ہے. عباس کے بیٹے کو دیکھ کر مولا سید الساجدین زین العابدین آنسو کی فرات جاری ہو. لہذا عباس کی ماں ام البنین اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی اور کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے, عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا, لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر گرا. عباس مجھے یقین نہیں آتا, تو اتنا شجاع تھا, کس میں اتنی جرت ہے تیرے بازو قلم کر سکے, کس میں اتنی جرت ہے تیرے سر پر گرز مار سکے. اللہ اکبر, مصائب کا عجب جملہ ہے قیامت کا یہ. عباس ویسے تو مجھے یقین نہیں آتا, لیکن جب میں سنتی ہوں, ہاں عباس جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس, زینب کی چادر چھین لے گئے عباس, عابد بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی عباس, تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا, کسی کی جرت نہ ہوتی کہ زینب کی چادر چھینتا عباس. جزاک اللہ, مجھے پڑھ لینے دینا رخصت کا بیان, شہادت کا بیان. عباس آئے, مولا اب آپ کا غلام آیا ہے, اجازت ہے. عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. فنظر الی یمین و شمال, عباس نے داہنے دیکھا بہنے دیکھا, کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا. دیکھو یہاں اتنے ہزاروں مومنین تشریف فرمائے اور ہزاروں مستورات, اللہ جانے کہاں کہاں میری آواز جا رہی ہے اور مائیں بہنیں سن رہی ہیں. میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا, خدا گواہ بنا کے کہنا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ گھر میں کوئی مشکل آئی, کوئی پریشانی, کوئی حاجت, سب سے پہلے کہاں جاتے ہو مانگنے کے لیے؟ عباس کے علم پر جاتے ہو نا سب سے پہلے. آئے بہنیں جا کر کہتی ہے پروردگار تجھے غازی باب الحوائج کے حق کا واسطہ ہے, عباس کے علم کا واسطہ ہے. سوچو جو ہماری بہنوں کا اتنا بڑا سہارا ہے وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہے. زینب کے دل
वापस है अब्बास, सकीना का सुकून है अब्बास। का अब्बास रुक जाना थोड़ा भी। अब्बास का ताबूत आएगा ना यहाँ पर, तो देखो याद रखना, दो लाशें ऐसे थे। ये ताबूत क्यों आ रहा है खास? दो लाशें ऐसे थे कि जो उठाए नहीं जा सके, जो खेमों में नहीं आए। एक अब्बास का लाशा था, वसीयत करती मौला मेरा लाशा नहीं ले जाइएगा। एक हुसैन का लाशा था, इसलिए कि कोई लाने वाला ही नहीं बचा था हुसैन का लाशा। कौन लाता हुसैन का लाशा? का अब्बास, लेकिन तुम्हारे वजूद से बीबियों के दिल को ढारस है। नहीं अब्बास, अब्बास सर झुका कर गए। मख्तल में लिखा हुआ है छोटे छोटे बच्चे अल अतश। देखो आज वो तारीख आ गई ना, 8 मुहर्रम, हुसैन के खेमों से अल अतश, हाय प्यास, हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, हाय प्यास। इस गर्मी में तसव्वुर करो, अगर प्यास लग भी रही हो, पानी आता है, पहले बच्चों को पानी पिलाते हो। बस सकीना आलम को देखकर यही कह रही थी, मेरा चचा आ रहा है, जब पानी आ जाए पहले असगर को पानी पिलाना, फिर खुद वाली। छोटे छोटे मासूम बच्चे मशकों में पानी तो नहीं बचा था ना, पानी नहीं था, तो मश्क की ठंडक अपने शिकमों में लगाए हुए अल अतश कहते जाते थे। अब्बास ने सकीना को गोद में लिया, हुसैन के पास आए। हुसैन ने एक जुमला अब्बास से कहा, एक सकीना से कहा अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश ले आए, अब्बास जाओ, हमने तुम्हें बच्चों की पानी की सबील की इजाजत दी। एक जुमला सकीना से कहा, आज तो चचा को भेज रही है, कल जब तमाचे लगेंगे कूफा और शाम के राहों में, सकीना के रुखसार जख्मी होते रहे, कानों से लहू जारी रहा, तो चचा बहुत याद आएगा। लिहाजा हर तमाचे पर शायद बाप को बात में पुकारा, पहले कहा चचा पानी नहीं चाहिए चचा। सुन लेना, मैं कुछ जुमलों को पढ़ूंगा। अब्बास चले, क्या रोबो जलाल हैदरी था, 4000 का पहरा था, किसी में जरूरत नहीं थी कि अब्बास का रास्ता रोके। फुरात पर पहुंचे, इतना अंदर गए कि घोड़े के कदम फुरात में छुप रहे थे। सुभान अल्लाह। मश्क को भरा, फज़कर आतश अल हुसैन, हुसैन की प्यास याद आई, प्यासे फुरात को पानी दे मारा, और वापस प्यासा पलटा ये अली का शेर। अल्लाह आपको करबला लेकर जाए, मकाम कफ़े अब्बास मौजूद है आज भी, जहाँ अब्बास के बाजू कलम हुए हैं। वहाँ पर दरख्तों की, खजूर के दरख्तों की तस्वीरें बनी हुई। जानते हो क्यों? इसलिए कि वहाँ बड़े खजूर के दरख्त थे। ये शकी पीछे से छुप छुप कर अब्बास के हाथों पर वार करते थे। अब्बास का दायां हाथ कलम हुआ, मश्क को बाएं हाथों में संभाला, बायां हाथ भी बायां हाथ भी कलम हुआ। जिन मसाइब को सुनने के लिए आए हो, अब्बास ने मश्क को दांतों में संभाला, अब ज़बान हाल गोया पढ़ रहा, अब्बास के होंठ हिले, परवरदिगार मेरी कोई और तमन्ना नहीं, ये पानी किसी तरह हुसैन के बच्चों तक पहुंच जाए। सकीना से वादा करके आया था, एक और तीर चला, मश्क सकीना पर पैबस्त हुआ, पानी बहना शुरू हुआ। अब्बास की आस टूट गई, का परवरदिगार तेरी अपनी मसलहत है, लेकिन ये पानी अगर बच्चों तक ना गया तो मेरी लाश भी हुसैन के खैमों तक ना जाए। गोया निदाए परवरदिगार आई हो अब्बास, हमने तेरी किसी हाजत को रद्द नहीं किया अब्बास, ये इम्तिहान का वक्त है, हमने तुझे कयामत तक के लिए बाबुल हवाइज बना दिया। अब जो तेरे दर से मांगेगा उसकी हाजत को रद्द नहीं करूंगा अब्बास। कल मतर, रिवायत में तीर बारिश की तरह बरस रहे थे अब्बास पर, एक तीर अब्बास की आंख में पैवस्त हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो हाँ, यही रोने का हक है। अब मैं एक सवाल पूछूंगा तो फिर अल्लाह जाने क्या क़यामत होगी। अगर आंख में एक जर्रा भी चला जाए तो सबसे पहले क्या करते हो? हाथ से उस जर्रे को साफ करते हो। अब्बास की आंख में तीर था, हाथ कट चुके थे, सर को झुकाया, जानुओं के जरिए तीर खींचा, सर पर गुर्ज लगा, अब्बास ज़मीन करबला पर गिरे, हुसैन की सदा आई अब्बास।
ہاں گریہ کر رہا یہی حق ہے. کس منہ سے آہ کوئی تقریر نکالے, شبیر نے ایک آنکھ سے بس تیر نکالے. حسین پہنچے عباس کے قریب. دیکھو اب میں وقت ہے نا, میں تھوڑا سا سنبھل کے سمجھا کے کچھ پڑھ لوں بچوں کے لیے. یہ پہلا موقع ہوگا نا کہ جب حسین آئے ہوں اور عباس اٹھ نہ پائے ہوں, ورنہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ حسین آئے ہوں اور عباس اپنے مقام سے نہ اٹھے ہوں؟ کیا کبھی ہو سکتا ہے ایسا؟ اللہ اکبر. عباس پر عجب کیفیت آ رہی ہے. حسین نے سوچا ہوگا عباس ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی, ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا, تم نے آنے کے بعد پہلی زیارت ہمارے چہرے کی تھی. بچپن میں تم ہماری انگلی تھام کے چلا کرتے تھے, جب جوان ہوئے تو بوڑھے بھائی کا سہارا بن گئے, اب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہو عباس. فقط ایک جملہ حسین نے کہا, کمر ٹوٹ گئی عباس. وَشَمُ تَبِي عَدُوِّي, دشمن تانے دے رہے ہیں عباس. دشمن کہہ رہے تھے حسین سے, کہاں گیا وہ عباس؟ کہ مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا, لاشا یہی چھوڑ دیجئے. حسین نے عباس کا علم لیا, خیمے میں چلنا شروع کیا. بالکل آخری منزل پر آ گیا. دیکھو جنہوں نے کربلا کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ عباس کا لاشا کہاں گرا تھا, کہاں دور ہے حرم, اور خیمہ گاہ کتنی دور ہے. تو علم آ رہا ہے نا, تو چھوٹے چھوٹے بچے کوزے لے کر آ گئے. علم آ رہا ہے, حسین علم لے کر پہنچے, بچوں نے دیکھا علم آ گیا. علمدار علمدار نہ آیا, سکینہ نے کوزہ پھینک دیا. کہ بابا چچا کو واپس بلا لو. بی بی زینب نے بیویوں کو جمع کیا. کہ بیویوں بازوں میں رسیاں بدلے کا قریب آ گیا, میرا عباس مار دیا گیا. ایک جملہ شام غریبہ بی بی زینب, ہر بی بی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی, لیکن شہزادی زینب کے سر سے کوئی چادر چھیننے کی ہمت نہیں کرتا تھا. خولی کہتا ہے میں آیا, میں نے چادر زینب پر ہاتھ ڈالا, اللہ اکبر, چادر چھیننا چاہی, بی بی نے چادر ایک طرح سے تھام لی. مجھے معاف کرنا اس جملے کو. خولی کہتا ہے میں نے کربلا کی زمین پر دیکھا, مجھے ایک پتھر نظر آیا. خولی نے پتھر اٹھایا, میں عباس کے مسائل پڑھ رہا ہوں. بی بی کی آنکھوں پہ چہرے پر پتھر لگا, خون بہنا شروع ہوا, چادر چھوٹ گئی. زینب نے فرات کا رخ کیا, کہا عباس تو چلا گیا. زینب پتھر کھاتی رہی. عباس جب ردا سر سے چھڑی, میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا. یا سیدی یا عباس, یا سیدی, ہائے عباس آیا. چچا عباس شیدا اے سکینہ, اے چچا عباس